بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کوئی مہمان اگر اچانک ہمارے گھر آ جاتا ہے، پہلے سے انفارم نہیں کرتا، پہلے سے بتاتا نہیں ہے، تو اس کی میزبانی، اس کی خاطرداری ویسے نہیں ہو پاتی جیسے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پہلے سے پریپیئر نہیں ہیں، پہلے سے تیار نہیں۔ اور ایک مہمان وہ ہے جس نے پہلے سے بتا دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آنے والا ہے، تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے گئے، پہلے سے پریپیئر رہتے گئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس مہمان کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی کیسی خاطرداری کرنی ہے، اس کو کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، اس کو کیا پسند ہے، ساری چیزیں ہم پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ آنے والا مہمان پہلے سے ہمیں انفارم کر کے آیا ہے اور ہم نے پہلے سے تیاری کر لی۔ اور اگر پہلے سے کسی چیز کی تیاری کی جاتی ہے تو اس چیز کا، اس کام کا حق صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے پہلے سے تیاری نہیں کی، اچانک ہمارے اوپر وہ کام آ گیا، تو کام بھلے ادا ہو جائے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہی حال اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی عبادتوں کا ہے، یہی حال نماز کا ہے، یہی حال روزوں اور رمضان کا ہے۔ اگر ہم نے پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہے تو پھر ہماری یہ عبادتیں اچھی طریقے سے ادا ہوں گی، اور اگر ہم نے پہلے سے پلان نہیں کیا، پہلے سے تیاری نہیں کی، پہلے سے ہم نے کوئی شیڈیول نہیں بنایا، تو پھر یہ عبادتیں ہماری صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں خاص طور سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جب نماز کو آؤ تو بھاگتے دوڑتے مت آؤ، تیز تیز مت آؤ، اور آگے اسی روایت میں ہے وعلیکم السکینہ، اطمینان سے، سکون سے، وقار سے، ادب اور احترام سے آؤ۔ اور اس کا ریزن، اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ بھاگتے دوڑتے آئیں گے اور نماز میں شامل ہوں گے تو آپ کی پوری نماز غفلت میں گزر جائے گی، آپ کی سانس پھولتی رہے گی، آپ ہانپتے کانپتے رہیں گے، اور وضو کا پانی آپ صاف کرتے رہیں گے اور وضو کا پانی ٹپکتا رہے گا، آپ کی پوری نماز اسی غفلت میں گزر جائے گی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے سے آئیے، تیاری کریے، نماز پڑھیے۔ اس نماز کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے جس میں پہلے سے تیاری کر لی جائے، کچھ وقت پہلے آ کے مسجد میں ہم بیٹھ جائیں، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، پھر نماز میں شامل ہوں۔ اس نماز کی کیفیت بالکل الگ ہے، اور بھاگتے دوڑتے آ کے نماز میں شامل ہو جائیں، اس نماز کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ بالکل یہی حال روزوں کا ہے۔ اگر ہم نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے، پہلے سے ہم پریپیئر ہیں، تیار ہیں، ہم نے پہلے سے شیڈیول بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ہمارا رمضان صحیح گزرے گا۔ اور اگر ہم نے پہلے سے کوئی پلان نہیں بنایا، ہم پہلے سے پریپیئر نہیں ہیں، کوئی شیڈیول نہیں بنایا، تو رمضان میں سنبھلنے تک رمضان گزر جائے گا۔ ہم سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ عبادت فلاں وقت میں کریں گے، چلو آج چھوٹ گئی تو کیا ہوا، کل کر لیں گے، اس کو فلاں تاریخ میں کر لیں گے، فلاں دن کر لیں گے۔ ہم سوچنے میں رہ جائیں گے، رمضان گزر جائے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان ہمارا اچھا گزرے، بہترین گزرے، تو پہلے سے نظام العمل بنا لیں، ٹائم ٹیبل، شیڈیول بنا لیں کہ ہمیں کون سے وقت میں کون سا کام کرنا ہے۔ مجھے سحری میں کتنی جلدی اٹھنا ہے، تہجد کب پڑھنا ہے، دعاؤں کے لیے کتنا وقت دینا ہے، روزانہ ہمیں کتنے پاروں کی تلاوت کرنی ہے، پورے رمضان میں کتنے قرآن ہمیں ختم کرنا ہے، گھر کا کام کب کرنا ہے، پکانا کب ہے، مرد ہیں تو سودا لانا کب ہے، آفس کو کتنی دیر ٹائم دینا ہے، عبادت کو کتنی دیر دینا ہے، تلاوت کو کتنی دیر دینا ہے، قرآن کریم سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگانا ہے، مسجد میں کتنا وقت ہے، افطار کے لیے کتنا وقت، ساری چیزوں کا ہم شیڈیول بنائیں گے اور اس شیڈیول کی پابندی کریں گے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق رمضان گزاریں گے، تو ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے گا، اور پورے اہتمام کے ساتھ رمضان گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے رمضان گزارا، ورنہ سارا رمضان ہمارا غفلتوں کی نظر ہو جائے گا۔ رمضان کو بہترین سے بہترین گزارنے کے لیے
شیڈیول بنا کے، نظام بنا کے رمضان گزارنا ضروری ہے۔ اور ہماری ماؤں بہنوں سے، امت کی بیٹیوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ اپنے اس شیڈیول میں، اس ٹائم ٹیبل میں شاپنگ کی کوئی جگہ نہ رکھیں۔ رمضان جیسے مبارک اور مقدس مہینے میں ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ہم مارکیٹس کے اور دکانوں کے چکر لگا رہے ہیں، جو جگہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، رمضان جیسا مبارک مہینہ اس ناپسندیدہ اور غلط جگہ کی نظر ہو رہا ہے۔ اس لیے شاپنگ اگر کرنی ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عید کو نئے کپڑے پہنے، جو اچھے کپڑے ہیں، جو اپنے پاس صاف ستھرے ہیں وہ کپڑے پہن سکتے ہیں، پہننا ہی ہے، شوق ہے تو رمضان سے پہلے ان کاموں کو نمٹا لیں۔ رمضان ہمارا خالص عبادتوں کی نظر ہونا چاہیے، نیک اعمال کی نظر ہونا چاہیے۔ شیڈیول بنائیں گے، ترتیب بنائیں گے، رمضان اچھا گزرے گا، ورنہ نہیں۔